ہاں جی، یہ پہلا سوال ہے. میر درد کا مشہور شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یہ شعر، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے. اب پہلے تو انہوں نے جناب مولویوں نے میرے خلاف کیتا سی، ان لگتا ہے کہ شاعروں میرے خلاف کرنا ہے. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی شعر، پچھلی دفعہ بھی وہ آ گیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اس سے پہلے آیا تھا وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو اس پہ میں ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دوں اس حوالے سے. شعراء جو ہے نا جی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورت نازل کی ہے، اس کا نام ہی سورہ الشعراء ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی شعراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے. یہ سورت نمبر ہے 26 اور پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے یہ مکمل ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شاعر ہیں یہ اکثر جو ہے نا وہ غلط چیزوں کی ہی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، گمراہی کی چیزوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، حد سے گزرنے والی چیزوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو شاعر ہیں یہ ہر وادی میں چکر کاٹتے رہتے ہیں. کبھی آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی زمین پہ، کبھی کہتے ہیں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، کبھی کہتے ہیں میں تیرے لیے ستارے لے آؤں گا. حالانکہ چاندتے ہیں کوئی ٹوٹنا کوئی نہیں نہ لے کے آ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ذرا شاعرانہ باتیں ہوتی ہیں، کرتے رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور اکثر یہ وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کچھ خود نہیں کر رہے ہوتے. جتنے شاعر ہیں نا یہ آپ کو بے عمل نظر آئیں گے. اب میں وہ بڑے شعراء کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں، تو میں اشارتاً بات کر دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اشعار لکھنے والے جو بڑے بڑے شعراء انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں گزرے ہیں، کسی کی بھی داڑھی نہیں تھی. ان کے عشق رسول نے ان کو اس لیول پہ بھی نہیں لے کے آیا، ان کے محبت رسول کے وہ داڑھی رکھ لیتے. باقی ان کی ذاتی زندگی کی کمزوریاں تو اللہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اب بتا دیں. بلکہ الٹا ان کے بارے میں ایسے عجیب و غریب واقعات آپ کو ملیں گے کہ جی وہ انہی شاعر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، نام نہیں لیتا چونکہ ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں. ہم تو جب کسی سے عقیدت رکھتے ہیں نا تو اس کو پھر پیغمبر سے نیچے تو درجہ کوئی نہیں دیتے. پھر ہمیں بھول جاتی ہے بات کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس شخص کے علاوہ، اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس روئے ارض پہ کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے اس شخص کے. آپ سے نہیں اختلاف ہو سکتا، باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. اور پھر فرمایا ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ ان کی کوئی بات مردود نہیں ہے، ہر بات ہی قبول ہے. لیکن وہ دیکھ لیں کہ وہ ایک دفعہ جا رہے ہوتے ہیں نائی کے پاس، جا کے شیو بنوا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ان کو کہتا ہے کہ جی وہ آپ یہ شیو کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا. تو وہ پھر شخص آگے سے پھکی دیتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں، کیونکہ داڑھی رکھنے کا تو حکم نبی علیہ السلام نے دیا. تو کہتے ہیں جی وہ غم کے مارے بے ہوش ہو گئے. داڑھی پھر بھی کوئی نہیں رکھی انہوں نے، بے ہوشی ہوئے. کیونکہ داڑھی رکھنا تو بڑی مصیبت ہے نا بھائی میرے. نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے تو داڑھی تو 24 گھنٹے رکھنی ہے، صبح شام باتیں سننی پڑیں گی رشتہ داروں کی. تو بے ہوشی ہو سکتا ہے بندہ، کیونکہ داڑھی تو نہیں رکھ سکتا، داڑھی تو مشکل ہے. تو یہ جو شعراء کا مسئلہ ہے نا، اللہ نے فرمایا یہ وہ کچھ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، ہاں مگر جو ایمان لیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، ان کا معاملہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جس طرح حسان ابن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، لیکن ان کے بھی اگر آپ دوسرے معاملات میں ان کی دیکھیں گے کمزوریاں، تو آپ کو جہاد کے معاملے میں بہت کمزوریاں نظر آئیں گی، کیونکہ وہ شاعر تھے. شاعر بندہ لڑائی جھگڑا تو کر ہی نہیں سکتا، شعروں سے وہ جواب ضرور دیتے تھے، لیکن جہاد کے معاملے میں وہ آگے نہیں ہوتے تھے. کئی ایک احادیث اس کے اوپر موجود ہیں، میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا.
تو یہ اب اتنے بڑے بڑے شعراء کا ذکر ہو رہا ہے. یہ میر درد کا جو شعر ہے نا جی, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. یہ تو بھئی کتاب و سنت کی روشنی میں بالکل باطل ہے یہ شعر. یہ این جی اوز نے زیادہ اس شعر کو اٹھایا اور اس طرح کی باتیں. جب کسی کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا جی. وہ عبادت کے لیے فرشتے تھوڑے نے. یہ پورے قرآن و سنت میں کہیں گے اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے فرشتے عبادت کر رہے ہیں, بہت میرا کام کر رہے ہیں, تو انہوں کام کرنے کی لوڑ کوئی نہیں. بھئی اللہ کو تو فرشتوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرشتے محتاج ہیں اللہ کے, ہم بھی محتاج ہیں. اللہ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں تمہارے لیے عبادت کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہ شعر پڑھ پڑھ کے جی وہ فرشتے, یہ وہی ہے نا کہ انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے کہ آپ این جی اوز بنائیں, کسی غریب کا علاج کروا دیں, کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر دیں, بس آپ یہی کرتے رہیں, بال بچوں کا پیٹ پالیں. یہی اسی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. یہ جو فرشتے ہیں یہ کچھ کم نہیں تھے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے. انسانوں کی تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کلمات کفر ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے اس کے پیچھے, اب یہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم اس پہ چھوڑتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کا اللہ محتاج ہے تو وہ کافر ہے. اور یہ این جی اوز ان چیزوں کو اٹھاتی ہیں جی حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے نے, تو انہوں گارنٹی دیتی ہے نا معاف کر دینے نے, حقوق العباد معاف نہیں کرنے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں ایک حکم شرک کے بارے میں کہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا, باقی سارے معاف کر دوں گا. حقوق اللہ, حقوق العباد وہ جس کے لیے چاہوں گا, صرف شرک کا معاف نہیں کروں گا. حقوق العباد کا معاملہ بھی اللہ کی مرضی, چاہے وہ بندہ معاف کرے یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے معاف کروائے اللہ تعالیٰ. لیکن حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ معاف نہیں ہوں گے. اور حقوق العباد بھی جو ہے یہ بھی تفریق علماء کی ہوئی ہے. اللہ کے نزدیک تو کوئی چیز حقوق العباد نہیں ہے, ساری چیزیں حقوق اللہ ہیں. ماں باپ کی فرما برداری کا تابع فرمان ہونے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہمیں این جی اوز دے رہی ہوتی, تو جن ملکوں کی این جی اوز لانچ ہوئی ہیں, جن ملکوں سے یہ چندہ لے کے اپنا ایجنڈا ہمارے ان ملکوں کے اندر لانچ کر رہی ہیں, ان کے اپنے ملکوں میں تو اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی زندگی یاشی میں گزاری, پائی ہوں سانو یاشی کرن دیو, تسی جاؤ نا اولڈ ایج ہاؤسز. دنیاوی طور پہ یہی ہونا چاہیے. لیکن یہ اسلام ہے, یہ اللہ ہے, یہ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو کہتے ہیں کہ ماں باپ بڑھاپے میں ہو اف تک مت کہو. یہ حقوق اللہ ہے, حقوق العباد نہیں ہے. یہ تفریق ختم کریں. اس تفریق نے بڑا بیڑا غرق کیا ہے. جس طرح علماء نے جی وہ علم اصل چیز ہے, علم کہہ کے عمل چھوڑ دیا. دوسری طرف جو بے عمل والے لوگ ہیں, عقیدوں میں شرک ہے, گستاخیاں ہیں, پگڑیاں بنائی ہوئی ہیں, خوبصورت خوبصورت داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں جناب وہ جی سنت مطابق چلنا چاہیے. وہ کسی دربار کے اوپر دیگ چڑھانے کے لیے کوئی گیا ہوا ہے نا, وہاں کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں نا, اس کو 50 بندے سمجھا رہے ہوتے ہیں جناب بہ کے پانی پیو سنت ہے. لیکن وہ جو اس سے بڑا جرم کرنے آیا ہوا ہے, ادھر دیگ چڑھانے آیا ہوا ہے غیر اللہ کے نام کے اوپر, وہ کوئی نہیں کہتا کہ جناب اتنے کے لین آئے ہو, اللہ نے نہ دی دینی سی اپنے شہر جی دیں. شرک کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں اس پہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کے بیٹھے میں بیٹھ کے پانی پیئے جی. یہ 11ویں شریف کا دودھ ہے, بیٹھ کے پیئے. پہلے 11ویں شریف تو لے کے آؤ نا اسلام میں, بیٹھ کے تو بعد اس گل ہوئے گی نا. تو یہ بالکل غلط ہے. اللہ نے قرآن میں واضح کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ الذاریات میں نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اب اللہ کے فتوے کے بعد کسی مولوی, کسی مفکر, کسی شاعر, کسی جو ہے وہ دنیا دار اینکر کے فتوے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا میں نے جن اور انسان فقط اس لیے پیدا کیے ہیں, صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. اور اللہ کی عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ, اللہ کی کلی اطاعت. رمضان والا رب بھی وہی ہے جس رب نے عام حالت میں بھی نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ رمضان میں نمازیں پڑھنی ہیں, عام حالت میں نہیں پڑھنی. اس قسم کے بندے نہیں اللہ کو چاہیے. ٹوٹل اوبیڈینس. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری عبادت کرے. عبادت میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے, چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں, بیوی بچوں کے حقوق ہوں,
خواہ وہ اللہ کے اپنے حقوق ہوں، فرائض کی پابندی ہو، نمازوں کی، روزوں کی، حج، زکوٰۃ کی، سب کی سب چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹوٹل پیکج لینا ہے. مجھے اگلے دن ایک ٹی وی چینل ہے نجی، اس کے کسی پروڈیوسر کا فون آیا تو مجھے کہنے لگا جی کہ وہ ہم نے بریکنگ نیوز چلانی ہوتی ہے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں نہیں جا سکتا، میری ذمہ داری ہوتی ہے. اور بریکنگ نیوز کی تو آپ کو حالت یہی ہے نا، جو انہوں نے یعنی وہ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے امت کے لیے، ہر خبر کو بریکنگ نیوز بنا کے پیش کرتے ہیں. کہتا ہے اس دوڑ میں ہم وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہیں تصویریں لگی ہوئی ہیں، سامنے نماز پڑھنی پڑتی ہے. میں نے کہا چھوڑ دو نوکری. وہ کہتا ہے جی ادھر لوگ آتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، آپ عوام کو سچائی دکھا رہے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. میں نے کہا جب اللہ کے حقوق کی باری آتی ہے تو آپ یہ نیکیاں لوگوں کو گنواتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ آپ لوگوں کو سچائی دکھا رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، تو یہ عبادت کافی ہے، اس کے بعد آپ کو بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں نا، لوگوں کو سچائی بتا رہے ہیں، تو اپنی بیوی بچوں کے حقوق کیوں جا کے پورے کر رہے ہیں؟ تو آپ سے کہیں گے کہ نہیں وہ تو اپنی جگہ ہی اپنی جگہ تھے. بھائی اللہ کے حقوق بھی اپنی جگہ نے، سب تو ماٹھا کام ہے ہی ہے، تماشا بنایا ہوا دین کے ساتھ کہ اللہ کے حقوق کی باری ہے تو آخری درجے میں کوئی کھوتا ریڑھی چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے نا. بھائی اس عبادت کرنے سے نمازیں کیسے ختم ہو گئیں، روزے کیسے ختم ہو گئے، باقی دین کے احکامات کیسے ختم ہو گئے؟ خود سے بنایا. اور اسی بندے کو اگر آپ کہیں نا اے کھوتا ریڑے علی کو، یہ جو چلا رہا ہے یا وہ ٹی وی اینکر ہے، اس کو کہو کہ بھی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے گا 1 لاکھ روپے فی نماز دیا جائے گا، تو وہ کہے گا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہی نماز ہے. سارا بھائی جی روپے دی گیم ہے. جو جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے میری امت کا فتنہ مال ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تماشا بنایا ہوا ہے. یہ جعلی شعر بننے بند کریں. یہ انہوں نے پتہ نہیں کس لے میں شعر کہہ دیے، ساڑھے گاٹے فٹ ہوئے نے، اس شعر و شاعری تو پائی جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں پھر باطل تعویلات کرنی پڑ جاتی ہیں اس طرح کی باتوں کی. میں نے پچھلے بتایا تھا کہ جو شعر ہے یہ شاعر کی ایک اپنی خاص نیچر ہوتی ہے، وہ ایک محبت میں وہ ایک تڑپ کے اندر ایک بات کر دیتا ہے، اس کو لوگ دین سمجھ کے پیش کرتے ہیں. پھر جب ایسے شعراء کے ساتھ آپ کی عقیدت بھی وابستہ ہو جائے، پھر آپ کو حکومتی لیول پہ آپ ان کو پروموٹ بھی کرنا شروع کر دیں، آپ رحمت اللہ علیہ بھی شروع کر دیں، پھر ان کے ساتھ اختلاف رائے جو ہے وہ گویا کہ آپ سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ اختلاف رائے شمار کیا جاتا ہے. یہی ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ جتنے بھی اس قسم کے شعر ہیں بڑے سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے اور بڑا اس معاملے میں غور و تفکر سے کام لینا چاہیے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں، اور لوگوں کی مت نہیں مارنی چاہیے. یہ شعراء اکثر شعر کہہ کے لوگوں کی مت مار دیتے ہیں. مثلا ایک کسی لے میں ڈاکٹر اقبال نے شعر کہہ دیا، وہ آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو اس کو لے کے ساری قوم چل رہی ہے اور وہ پھر لوگ چیلنج ایک دوسرے کو موبائل لے کے کر رہے ہیں، آؤ جی میرا مناظرہ کر کے میرا فرقہ صحیح ہے، دوئے آگے چھال مارنے جڑا بچ گیا ٹھیک ہے. میں کہنا اللہ دے فضل نال دوئے سڑو گے. تسی امام کعبہ نو بھی لے آؤ یا کسی گدی نشین نو کسی دربار دے لے آؤ، دوئے سڑو گے اللہ دے فضل نال. میں تمہیں لکھ کے دینا، نہ سڑے تو میں تہاڈا فرقہ قبول کر لاں گا، بچو گے ہی نہیں. جعلی اگاں ہی نہیں، ٹی ویاں تو جھوٹ مچایا ہے چلا رہے ہو، اسی جلا کے دینے آگ. اس طرح ہوگا میرے بھائی. وہ صحابہ کرام کو کڑاہوں میں جلایا گیا. اس امت میں اگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا ایمان کسی کا ہو سکتا تو وہ صحابہ کا ہی ہو سکتا تھا نا. ان کے لیے تو آگ کوئی نہیں گلزار ہوئی ہے. تو یہ شعر اس طرح ہے کہ چونکہ آج نہیں ہو سکتا ابراہیم سا ایمان پیدا، لہٰذا آگ نہیں کر سکتی انداز گلستان پیدا. یہ شعر ہونا چاہیے. اور لوگوں کو یہ شعر پڑھا کے وہ جناب اتنی مصیبت ڈالی ہے، لوگ کہتے ہیں جناب بس وہ جی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا. یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے میرے بھائی، یہ دوبارہ بار بار واقعات نہیں ہونے ہیں. نہ نبی علیہ السلام نے کہیں کہا ہے. وہ ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا گیا ہے، اس کے بعد خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی ہے. یزید کے دور میں بھی صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الحج چیپٹر میں خانہ کعبہ شریف کا غلاف شہید ہو گیا، دیوار اس کی گر گئی. حجاج ابن یوسف نے منجنیق سے پتھر برسائے، تو کعبے کی تو کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. آپ کو کہ جی وہ کعبے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا یہ.
نہ یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے تو آگ میں چھلانگ مار دے گا تو بچ جائے گا، یا کوئی بسم اللہ پڑھ کے تو وہ زہر پی لے گا تو وہ بچ جائے گا. ناٹ ایٹ آل. وہ ان چیزوں کے اوپر تو عیسائی مناظرے آ رہے ہیں مسلمانوں سے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو مناظرہ ہوا تھا ولیم کیمبل کے ساتھ، اس میں ایک مسلمان نے ولیم کیمبل کو کوسچن پٹ کیا تھا کہ آپ کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر اگر زہر قاتل بھی پی لے تو اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا. اس نے زہر کی بوتل اٹھائی تھی، اس نے کہا کہ ولیم کیمبل تو پی، اور جو بچ گیا تو میں عیسائیت قبول کر لوں گا. میں کہتا ہوں جی ویٹیکن سٹی کا پاپ بھی پیے تو وہ نہیں بچے گا، اور نہ اللہ رسول کے نام کے اوپر امام کعبہ زہر پیے تو وہ بچے گا. حضرت عمر نے اللہ رسول کا نام نہیں لیا ہوا تھا، بخاری میں نہیں آتا ان کو زہر آلود خنجر مارا گیا تو شہید ہو گئے نا، بچ گئے. اور وہ تو اللہ کا نام لے رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی خنجر نے اپنا کام کر دیا. وہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، تو ابراہیم سا ایمان تو تھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. یہ میں آپ کو بتاؤں شعر و شاعری نے اس امت کو بڑی دوسری ڈگر کے اوپر چلا دیا ہے، اور لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چل پڑے ہوئے. خدا کا نام ہے، کتاب و سنت کو دیکھیں، دلائل کیا ہیں. یہ شعر و شاعری جو ہے نا ان کو شعروں تک رہنا دیں، آپ گرمانے کے لیے کریں، اور یہ شعر پڑھنے کے بعد کہیں کہ یہ تھریٹیکل تھا. اصل میں شعر یہ ہے، آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی نہیں کر سکتی آگ انداز گلستان پیدا. یہ شعر ہے، یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل. ٹھیک ہو گیا جی. اے آندہ منو کو شعر والا سوال نہ بھیجا کرے. میرا خیال ہے آج میں جنی کو کر دیتی ہے نا کافی ہے شعراء واسطے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اگلا سوال ہے، صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو. اس حدیث کے تحت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اہل حدیث اور احناف دونوں میں سے احناف کی دلیل ہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میرے بھائیو ہم تو بڑے عرصے سے پیٹ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں. مسئلہ نمبر 84 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، کم از کم 5-6 سال پرانا لیکچر ہے. فاتحہ خلف الامام کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے بتایا ہے کہ حنفی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور سلفی اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. آپ حنفیوں کی ایکسٹریم کا لیول دیکھیں. فقہ حنفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اردو میں سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ مفتی امجد علی صاحب کی ہے، جو خلیفہ ہیں امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری کے، بمطابق 1921. بار شریعت میں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری، در مختار، رد المختار، ان ساری کتابوں کے حوالے سے، کہ اگر امام مسافر ہو، یہ انفیوں کا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول تک ان کو شیطان نے ہائی جیک کیا. امام مسافر ہو تو امام ظہر کے کتنے فرض پڑے گا؟ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، اور مقتدی مقیم ہو تو ظاہر ان کو تو 2 فرض پورے کرنے ہوں گے نا. تو وہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے کھڑے ہو کے؟ تسی دسو نا کیا کریں گے؟ آخری 2 رکعتیں پڑھیں گے. پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے قیام میں؟ سورہ فاتحہ. لیکن تسی کہہ رہے ہو نا تواڈے بزرگان دین نے نیچے کہندے. فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ آپ ان آخری 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اندازہ کر کے اتنی دیر کھڑی رہیں گے کہ جتنی دیر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی. او امام اللہ دے بندے سلام پھیر کے جتیاں پا کے بھی باہر ٹر گیا ہے، ہن بھی امام دے پیچھے ہیں. دیکھیں نا اندازہ کریں امام کے پیچھے کہاں سے ہے. امام مسافر نے سلام پھیرا، وہ نماز سے باہر نکل گیا، اور آپ ابھی بھی یہ تصور کریں گے چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں. یہ بابیوں کا حال ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی. اے یوٹیوب بھی میرا کلپ دیکھو بار بار، میں ہر لیکچر وچ بولنا جائے نہ میں وابی نہ میں بابی. اے بابی ہونے تھا، بابیا نے مننے تھا. یہ پہلی دفعہ جب ہم نے یہ چیز ہائی لائٹ کی نا، چھوٹے موٹے جو گلی محلے کے علماء ہیں نا، ان کو تو پتہ نہیں کہ ہمارے بزرگ کیا کر کے گئے ہیں. ہمارے بھائیوں نے جب ان کو یہ مسئلہ بتایا، انہوں نے کہا یار ایڈی وڈی چھڑولتے نہیں ساڑھے بزرگ مار سکتے. ٹھیک ہے غلطیاں ہوندیاں نے، ایڈی وڈی تو نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا یار وہی ہے، پوچھو کسی بڑے مفتی کو. جب بڑے مفتیوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا تو پیٹ مسئلہ ہے.
کہ اگر امام مسافر ہے اور 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا، مقتدی جو باقی کی 2 اپنی پوری کرے گا نا، جو مقیم ہے، چونکہ وہ پہلی رکعت سے امام کے ساتھ شمار ہے، لہٰذا امام کے پیچھے شمار ہوگا اور امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. تو امام نے 4 رکعتوں کی قرات، اس کی 2 آپ کی 4 کے برابر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور فاتحہ کافی ہوئی ہے، باقی کوئی چیزیں کافی نہیں ہوئی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی او کافی نہیں ہویا. کیا جعلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو، شکر ہے یار گورے کو نہیں مطلب اردو آتی تے تانوں انگریزی نہیں آتی، ورنہ تے اے دین تسی پیش کر سکتے ہو. جنازہ نکال دیے انہوں نے. یہ حنفیوں کا جو آج بڑی آ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی، وہ 3 بر اعظموں میں ہماری پھیلی ہوئی ہے، اے پھیلی ہوئی جے. اے اللہ دے بندے مسئلے جا کے اپنے گھر بچیاں نو بھی دسو نا، وہ بھی تہاڈا حسب حال بنا دیں گے. یہ میں آپ کو حنفیوں کی ایکسٹریم بتا رہا ہوں. دوسری طرف آپ آ جائیں ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیث بھائی، انہوں نے فاتحہ دب کے رکھی ہوئی ہے، پاویں امام قرات کر رہا ہے، سکتے کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی جی، وہ بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا، ان کو کہیں جناب اللہ کے بندو، قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، خاموش ہو جائے کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے. اور یہ تے کافروں کے بارے چ نازل ہوئی سی، وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تو یہ کافروں کو اللہ نے کہا تھا. اچھا، پھر فاتحہ بھی پھر کافر ہی پڑھیں گے نماز، تو ہم تو ضرورت ہی نہیں. پھر کافروں پتہ نہیں یار کیا اللہ کے بندو، قرآن کی آیات تو آفاقی ہیں. یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے وہ صوفیوں کے ماننے والے، جب ہم ان کو توحید کے اوپر کوئی آیات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں، یہ تو مشرکین عرب کے بارے میں، یہ تو بتوں کے بارے میں. یہ وہی والی بات ہے. مسئلہ میرا 154 ہے، قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. بالکل جعلی مسئلہ انہوں نے بنایا ہے. حالانکہ محدثین نے باقاعدہ اس آیت کو باب بنایا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سنن نسائی لکھی ہے، یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے بخاری مسلم کے بعد سب سے افضل کتاب روئے ارض کے اوپر احادیث کی بکس میں سے امام نسائی نے باقاعدہ اس آیت کو باب کی ایڈنگ بنایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لے کے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو جہری قرات جب امام کر رہا ہوگا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ پیچھے سننا ہے، یا اگر پڑھنا ہے تو سختوں میں. دوسرا موقف ہے، میں وہ بعد میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں اس کو. تو حنفیوں نے وہ والا مسافر اور مقیم والا مسئلہ بنایا، انہوں نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ مسئلہ بنا لیا اور اس کا یعنی آیت کا انکار کر دیا. اور کوئی شرم و حیا نہیں کی کہ یار ہم یہ بات کیا کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہم. یہ آیت وہ جی مکی آیت ہے، مدنی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. او یار قرآن کی آیات آفاقی ہیں، خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو. یہی تو وہ سارے گمراہ عقیدوں والے جو لوگ ہیں وہ سارے یہی والی باتیں کرتے ہیں. ان کے سامنے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہیں، یہ تو مشرکین کے بارے میں آیات ہیں. بالکل جعلی مسئلہ انہوں نے بتایا. یہ تو 2 ایکسٹریمز ہیں جی، ایک حنفیوں کی اور ایک سلفیوں کی. یہ 2 یعنی دونوں ایکسٹریمز ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ دونوں پارٹیاں غلط ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ جو مسئلہ 84 میں نے بتایا کہ سختوں میں قرآن پڑھا جائے گا، فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اس مسئلے کو سب سے زیادہ شد و مت سے اس امت میں جس نے اٹھایا ہے نا، وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، چاہے جہری نمازیں ہو یا سری نمازیں ہوں، چاہے اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، سب نے سورہ فاتحہ پڑھنا سب پہ واجب ہے. امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے. یعنی سب سے سخت موقف فاتحہ خلف الامام کے اوپر امام بخاری کا ہے.
پھر امام بخاری نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جز القراء، ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. جز القراء، جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک کو ایڈریس کیا ہو، جیسے جز رفع الیدین کا ٹاپک. جز القراء میں 36 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس کی سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پہ شیخ زبیر صاحب نے اس میں سند میں لکھا ہے ضعیف، وہ ضعیف انہوں نے کچھ واقعات کو لکھا ہے. جو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقف، وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا نا. یعنی میں اگر اپنی کتاب میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کی تو سند ضروری نہیں ہے نا، وہ تو میرا موقف ہے. تو امام بخاری نے 36 نمبر حدیث کے اندر اپنا موقف لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. وہ کہتے ہیں اللہ نے تو واضح یہ بات کی ہے. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو امام بخاری کہتے ہیں پھر ہم کریں کیا؟ اللہ کی بات بھی ماننی ہے، نبی کی بات بھی ماننی ہے، دونوں باتوں کو بیک وقت کیسے مانیں؟ تو امام بخاری نے لکھا کہ ہمارے اسلاف سورۃ الفاتحہ کے لیے سکتے کیا کرتے تھے، اور جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا مقتدی کچھ نہیں پڑھتے تھے سوائے سختوں میں. اور پھر امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لے کر آئے للامام سکتتان جز القراء میں صحیح سند کے ساتھ، کہ دو امام کے لیے دو سکتے ہیں. ایک سکتہ ہوتا ہے جو ثنا پڑھنے کے لیے، اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے، جو ابو داؤد میں 777 نمبر حدیث ہے. مجھے یاد اس لیے وہ بوئنگ 777 کی وجہ سے، سنن ابی داؤد میں، کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سکتہ کیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے فاتحہ پڑھ سکتا ہے اس میں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امام کے دو سکتے ہوتے ہیں، پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو. سکتوں میں فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر اہل حدیثوں کا عمل ہی کوئی نہیں ہے سوائے چند ایک لوگوں کے. شیخ زبیر لزئی صاحب عمل کرتے تھے، اس طریقے سے جماعت المسلمین والے کرتے ہیں عمل. یہ معاملہ ان کا بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم بھی یہاں سکتے کرتے ہیں پورے فاتحہ کے لیے. قرآن اور حدیث بظاہر ٹکرا رہے ہیں لیکن ایکچولی نہیں ٹکرا رہے. سلف کا موقع موجود ہے. پھر ایسا جناب وہ معاملہ کیا کہ وہ احناف نے پڑھنا شروع کر دیا، اور احناف پھر دلیل دیتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. ان سے پوچھو کہ زور اور اثر میں کون سا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کو خاموشی سے سننا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے زور اثر میں بھی نہیں یہ پڑھتے ہیں. ضد کی انتہا دیکھیں. ظاہر ہے جو مقیم کو نہیں مسافر کی آخری دو والی رکعتوں میں پڑھنے دے رہے، انہوں نے انہوں کتنے پڑھن دینی ہے؟ یہ تو پھر مانا ہے کہ امام سامنے کھلوتے ہیں. اور پھر آیت قرآن سے پیش کریں گے، قرآن جب پڑھا جائے خاموشی سے سنو. تو ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہوتی، ہم نے تو حنفیوں کے پیچھے کئی نمازیں پڑھی ہیں، پڑھتے بھی ہمیں تو امام کی آواز نہیں زور اثر میں ہو رہی ہوتی. آپ کون سا سن رہے ہوتے ہیں؟ دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے، پڑھ بھی نہیں رہے اور یہ آیت پیش کرتے ہیں جو اپنے خلاف ہے. یہ تو جہری نمازوں کے اوپر آپ پیش کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سرن کے اوپر تو نہ پیش کریں، یعنی ظلم کیا ہوا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو سری نمازیں ہیں ان کی رکعتیں ہماری دن رات کی رکعتوں میں جو 17 فرض رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہی فرض نماز ہے نا. 17 میں سے 11 رکعتیں ایسی ہیں جو سرن ہیں اور صرف 6 ہیں جو جہرن ہیں. یعنی 11 میں تو سب نہیں فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ والا بہانہ بھی کوئی نہیں ہے. دکانوں کے حساب کرنے ہیں تو کرتے رہے آپ زور اثر میں کھڑے ہو کے. اور نبی علیہ السلام کی تو زور اثر بھی بڑی لمبی ہوتی تھی، آج کے حساب سے آدھے آدھے گھنٹے کی زور اثر رہی ہے آپ کی. میں بخاری مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں جو صورتیں آپ پڑھتے تھے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں بعض آیات آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کون سی سورت شروع کی ہوئی ہے. تو یہ تو جناب پورا جدادہ صاحب ہو سکتا ہے حنفیہ دا تے اگر وہ زور اثر نبی علیہ السلام والی پڑھن پورا، بلکہ وہ پورے مہینے کا صاحب کر سکتے ہیں، کیونکہ فاتحہ انہوں نے پڑھنی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ امام مالک سے امام ترمذی نے لی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں. اللہ کے بندو یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. زور اثر پہ تو لیا ہی نہیں کسی نے. کیوں نہیں لیا؟ سنن ابن ماجہ میں یہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جہری نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے. جب وہ صحابی جو خود روایت کر رہا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو اور وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے زور اثر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاری نماز مراد لے رہا ہے جس میں آپ امام کو سن رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ عقلاً بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا ایک ہی حکم میں داخل ہو جائیں گے. اور امام مالک نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے. امام ترمذی نے یہ حدیث امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے اور امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو سمجھنا ہے نا، روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب جو ہے الموطا امام مالک، اس کا آپ فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. امام مالک نے اپنی آراء بھی لکھی ہے، پورا کنکلوڈ کر دیا اس مسئلے کو. یہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا. تو ایک اعتدال کا رویہ وہ تھا جو امام بخاری نے امت کو بتایا سلف سعید ابن جبیر اور باقی تابعین کے اقوال کی روشنی میں کہ امام سکتے کرے تاکہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے جاری نمازوں میں. سرن میں تو سکتے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے وہ سن ہی نہیں رہا. لیکن یہ معاملہ افضلیت کی حد تک ہے. اگر کوئی شخص جہری نمازوں میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس پہ سلف کی اکثریت کا اتفاق ہے اور امام مالک نے باقاعدہ یہ رزلٹ بھی نکالا ہے. لیکن سکتے کریں وہ زیادہ بہتر ہے، سنت کو زندہ کیا جائے. لیکن جہری نمازوں کے اوپر یہ جو حدیث مسلم شریف کی جس سے مجھے یاد آیا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو. جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو. اس حدیث سے واقعی امام مالک نے اور باقی کثیر ائمہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، واجب نہیں ہے. سختی جو ہے وہ سرن نمازوں میں، سمجھ آ گئی. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے. ان کے نزدیک بھی جہری نمازوں میں آپ خاموشی سے سن لیں یہ کافی ہے. باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرات کریں. اور یہ میں اس لیے یعنی اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے، کیونکہ ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگوں کی نا بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے. اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو تابعی ابو صائب نے پوچھا، ابو صائب نے، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے کندھے کو دبا کے کہا یا فارسی، اے فارسی، اے فارس کے رہنے والے، اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے. تو ابو ہریرہ کا ہی جز القراء میں موجود ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو. اے نہیں کہ امام دے نال ہی دب کے رکھو، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے. قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی سے سننا ہے. اب امام قرات نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا. اب ادھر آ کے اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا. میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف رہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھے پیچھے، لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آیا کہ دبڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے، واجب رہتی ہی نہیں ہے. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں، یا پھر سکتے امام سے کروائیں
جو ہم تو کوشش کرتے ہیں, ہم نے تو بغیر سکتے کہ کبھی نماز نہیں پڑھی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ مشکات المصابیح کھولیں, جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, اس میں آپ قرات والا چیپٹر نکال لیں. یہ ساری حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحکیم لگی ہوئی, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. زیادہ اس سے مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا, اناف کو تو خیر ہم سے پہلے ہی مسئلہ رہتا ہے, اس مسئلے میں بھی رہے گا. تو میں ان کے لیے یہ پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں کہ جاری نمازوں میں سختوں کے ساتھ ہے, یہ اعتدال کا رویہ ہے, یا پھر اگر سکتے نہیں ہو رہے تو آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے نماز پڑھیں. باقی رہا جو رکوع میں رکعت ملنے کا مسئلہ ہے, وہ اکثریت اہل سنت کے ہاں ائمہ اس کے قائل ہے, لیکن وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس کو ایک روٹین نہ بنایا جائے, کبھی کبھار کوئی معاملہ ہو جائے اور وہ ایکسیپشن کے طور پہ اسے مانتے ہیں. ادروائز جو یہ ہمارا معاملہ چلا ہوا ہے یہاں پہ کہ لوگ تراویح میں قیام کا انتظار کرتے ہیں, جب امام رکوع جانا ہے جا کے شامل ہو جاتے ہیں, یہ تو بالکل باطل ہے, اور یہ بلکہ دین کا مذاق اڑانا ہے. میں پرسنلی جو ہے وہ رکوع میں رکعت ملنے کا قائل نہیں ہوں, میں امام بخاری کے ساتھ ہوں. جب تک قیام نہ ملے, اور یہ جو روایتیں ابو بکرہ والی لے کے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں تو قیام کا بھی ذکر نہیں, وہ ڈائریکٹ رکوع میں ملے تھے. جبکہ حنفی کہتے ہیں کہ اگر آپ رکوع میں ملیں تو کم از کم اتنا قیام کرنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جائے, یہ ضروری ہے. تو جو حدیث یہ بخاری مسلم سے پیش کر رہے ہیں کہ صحابی ڈائریکٹ رکوع میں آ کے ملے, اس میں تو انہوں نے قیام کیا نہیں تھا, وہ تو ان کے مطلب کی بھی نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری نے جز القراء میں پھر حنفیوں کی پوری کلاس لی ہے کہ اس سے کہاں سے ثابت ہو گیا رکوع میں رکعت ملنا. اس کے تو اینڈ پہ الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام فرمایا آندہ ایسے مت کرنا, اور تم نے کہا نہیں آندہ سی میں ہی کرنا ہے. ایک چیز ہی نہیں تھی, وہ آپ نے ایک مسئلہ بنا لیا. تو فاتحہ خلف الامام کے اوپر آپ مشکات المصابیح میں قرات والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ دونوں ایکسٹریم رویے, میں اینڈ پہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں. پہلا ایکسٹریم رویہ حنفیوں کا ہے, کسی رکعت میں بھی نہیں پڑھتے, حتیٰ کہ ان کا جو مذاق انہوں نے اپنا بنوایا ہے کہ جی امام مسافر ہو, 2 پڑھ کے سلام پھیر دے, مقیم جو ہے آخری 2 رکعتیں پوری کرے گا, ان میں بھی خاموش کھڑا رہے گا. حالانکہ امام صاحب جا چکے ہیں, وہ کہتے ہیں نا قرات نہیں, کدھر اے جناب وہ خلاف نہ ہو جائے. اور دوسری طرف اہل حدیث ہیں, اور وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ, جس پہ امام نسائی نے باب باندھا, جس کو امام بخاری نے باقاعدہ لیا کہ یہ آفاقی آیات ہیں, جب امام قرات کرے تو مقتدی نے سننی ہے, چاہے وہ سورۃ الفاتحہ ہو یا باقی وہ جو روایت رہے گی نا ابو داؤد والی, عبادہ ابن صامت والی, جس کو کچھ محدثین ضعیف کہتے ہیں انکلوڈنگ شیخ البانی. شیخ زبیر صاحب اسے حسن کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں وہ قرات ہو رہی تھی. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگا مجھ سے قرآن کوئی چھین رہا ہے, تو آپ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے, کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس حدیث کی بھی تعویل یہی ہوگی کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو سختوں میں, یہ تو نہیں کہ امام سے باقی قرات تو آپ نے نہیں چھیننی, فاتحہ چھین لینی ہے, فاتحہ میں بھی تو ڈسٹرب ہوگا, سختوں میں. اور امام بخاری جز القراء میں لے کے ہیں, عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام جب آیات کے درمیان وقفہ کرتے تھے نا سورہ فاتحہ کی, ہم ان وقفوں میں بھی پیچھے پیچھے قرات کرتے تھے. اور امام بخاری نے باقاعدہ الفاظ نقل کیے عبداللہ بن عمر بن عاص کے کہ نبی علیہ السلام جیسے ہی قرات شروع کرتے ہم فوراً خاموش ہو جاتے, جیسے ہی آپ خاموش ہوتے ہم پھر فاتحہ کی ایک آیت پڑھ لیتے. تو یہ اہل حدیث جو موقف لے کے چل رہے ہیں, یہ تو امام بخاری کا بھی موقف نہیں ہے. حنفیوں کو تو ویسے ہی بہت کمزور ہے. تو ایک ایکسٹریم پہ حنفی جو کہتے ہیں نہیں پڑھن دینی پائی, جو مرضی کرو, بلکہ انہوں نے جعلی روایتیں بنائی کہ منہ میں انگارہ رکھ دیں گے, یہ تو پتہ لگے گا کیمل دین کے منہ چنگارے آندے نے. اور دوسرے والے حدیث ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ آیات جو ہے نا یہ وہ مکی تھیں, یہ تھی وہ تھیں, اور دوسری سلف کے فام کی بات بھی کرتے ہیں. پھر سلفی بھی اپنے آپ کہتے ہیں یہ سلف کا فام نہیں ہے. تو اعتدال کا رویہ ہے کہ آپ سکتے کریں, جو امام سکتے نہیں کرتا اس سے سکتے کروائیں. حنفیوں سے تو آپ نہیں کروا سکتے, اور حنفی تو ماشاءاللہ سورۃ الفاتحہ بھی چوتھے گیر میں پڑھتے ہیں, حالانکہ نبی علیہ السلام ہر آیت سورۃ الفاتحہ کی وقف کرتے تھے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں موجود ہے, رکوع میں جانے سے پہلے بھی سکتہ کرتے تھے. یہ نہیں کرتے یہ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور صرف حنفی نہیں ہے, امام کعبہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو امام ہے نا جی, اس میں آپ پھر توجہ کے ساتھ صرف سورۃ الفاتحہ سن لیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ یعنی امت کی اکثریت علماء کا یہ موقف ہے. میں نے اب سامنے رکھ دیا, ظاہر ہے کہ میں نے ایک چیز سالوں سے لرن کی تھی, پہلے میں ذرا وہ دبے الفاظ میں بیان کرتا تھا, اب ذرا میں نے کھل کے اس موقف کو بیان کر دیا. پچھلے دنوں بھی یہ ایشو چل رہا تھا, 2-3 مجلس پہلے بھی مجھ سے سوال ہوا تھا, اس وقت بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے دبے الفاظ میں کہا تھا کہ یار جو جہری نمازیں ہیں نا اس مسئلے میں ہم سختی نہیں کرتے ہیں, آپ امام کا سن لینا کافی ہے.
کوئی شخص ایون سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی آگے قیام میں شامل ہوتا ہے نا امام کے ساتھ، تو وہ اپنی رکعت کو بے شک شمار کر لے، چاہے اس نے سورہ فاتحہ نہیں سنی ہوئی ہے، صرف جاری نمازوں کے لیے۔ سری نمازوں کا مسئلہ الگ ہے، اور اس مسئلے میں یعنی دونوں طرف سے ایک ایکسٹریم رویے تو ہوئے، ایک حنفیوں کا، ایک سلفیوں کا، درمیان کا راستہ ہے سختوں والا، اور دوسرا درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی سختے نہیں کرتا جاری نمازوں میں تو آپ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں، آپ کا جو ہے وہ نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر پوری مکمل بحث کی ہے، اور یہ میں جو آپ کو موقع بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے درمیان متفقہ ہے جاری نمازوں والا، اور امام مالک، امام احمد بن حنبل اور باقی بڑے بڑے ائمہ اسی موقف پر ہیں، اور جو قائل ہیں کہ آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی صرف سختوں میں قائل ہیں، اگر سکتے نہ ہوں تو وہ بھی کوئی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر سختوں کے اوپر پھر آمادہ کیا جائے نا، اور اس میں وہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے امام کی قرات جو ہے وہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو، جس میں امام مالک نے باب باندھا ہے کہ یہ جہری نمازوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب یعنی 17 رکعتوں میں سے 6 رکعتیں ایسی ہیں جس میں آپ کے پاس آسانی ہے، باقی 11 رکعتوں میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پھر بھی پڑھنی ہوگی۔ باقی جسے ڈیٹیل چاہیے مسئلہ 84 میرا دیکھ لے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کلپ بھی چڑھا دیں گے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ، کیونکہ اس مسئلے میں بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے میں نے اس کو کھول کے بیان کر دیا۔ اور باقی آپ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ پہ ہی ذرا غور کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کہا، اقرا بہا فی نفسک، جی میں پڑھ لیے کر ساتھ ساتھ، اور پھر کہا کہاں پڑھ، امام کے 2 سکتے ہوتے ہیں، ان سکتوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ اضافی مال۔ جب کسی کو کہا یار اے ابھی غنیمت سمجھ، یعنی وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ فاتحہ کے لیے ان سختوں کو غنیمت سمجھو، کہ بہتر ہے کہ تم جاری نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھ لو۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاری نمازوں میں اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ مسلم شریف میں اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں، اور وہ احناف پیش کرتے ہیں نا یہ والی، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، 3 حدیثیں صحیح مسلم میں اوپر تلے، ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت ابو ہریرہ سے، ابو قتادہ سے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کرو، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ اس کا مطلب ہے یہاں قرات سے مراد نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کو بھی لے رہے ہیں۔ اس حدیث اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ خود بھی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلکہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب منع کر دیا ہمیں تو ہم جاری نمازوں میں قرات کرنے سے امام کے پیچھے رک گئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں، یہ حدیث بھی مشکات میں موجود ہے، اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر صحیح کی تحکیم لگائی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے فاتح خلف الامام پہ جو کتاب لکھی ہے اس پہ انہوں نے سخت موقف اڈاپٹ کیا ہے۔ یہ مشکات دکھائی دے ان کو اینڈ پہ، مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ آپ سمجھ لیں، نوٹس ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، المستدرک للحاکم، سنن الکبریٰ البیہقی اور باقی کتابوں کے نوٹس۔ مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ موجود ہے۔ مشکات المصابیح کا یہ فائدہ ہے آپ کو کمبائنڈ فارم میں نا ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ چلیں یہ چیپٹر بھی ان کو ذرا دکھا دیں، میں یہ والا چیپٹر بھی ان کو دکھا دیتا ہوں۔ کتاب الصلاح کے اندر ہی جو ہے وہ چیپٹر موجود ہے، نماز میں قرات کا بیان۔ چونکہ آپ ساری کتابیں مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، بخاری کہاں کھولیں گے، آپ ایک مشکات کھولیں، یہ ہے باب القراءۃ فی الصلاح، حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 822 سے لے کر 867 تک، 822 سے 867 تک مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اور پہلی حدیث مشکات والوں نے بخاری مسلم کی لی ہے، عبادہ ابن صامت والی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ پہلا صفحہ ہی کور کر دیں، ان کو حدیث بھی نظر آ جائے گی، اور اگلی حدیث اقرأ بہا فی نفسک بھی اسی صفحے کے اوپر ہے، بس یہ ایک صفحہ ہی کور کر دیں جی ان کے لیے۔ مشکات کا یہ آپ چیپٹر پڑھ لیں، آپ کو اور کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب القراء فی الصلاح، اس میں آپ کو ساری حدیثیں کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی جو میں بتا رہا ہوں، آپ کو آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو فاتحہ خلف الامام والا مسئلہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا
اس میں اہل حدیث بھی ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور اس مسئلے میں اچھا اہل حدیث ایکسٹریم پہ ہے لیکن امام ابن تیمیہ اس مسئلے سے صحیح جے اے ویکھ لو باقی مسئلے اہل حدیث صحیح ہوندے نے ابن تیمیہ غلط ہوندے نے. امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں تو خیر بڑے سخت لفظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے یہ گدھوں کی مانند ہے جو لوگ امام قرات کر رہا اور پیچھے وہ اپنی قرات کر رہے ہوں سنتے ہوئے. امام ابن تیمیہ نے آج کے اہل حدیث علماء کے اوپر فتویٰ لگا دیا ہے, میں نے نہیں. انہوں نے کہا وہ گدھوں کی مانند ہے کہ امام قرات کر رہا ہے اور پیچھے اپنی فاتحہ ٹھوکی آ رہے ہیں سختوں کے بغیر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جاری نمازوں میں کوئی ضرورت نہیں. اچھا یہی موقف امام مالک کا بھی ہے اور میرے مرشد اور استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا بھی یہی موقف ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر دے. اور مولانا اسحاق صاحب کا بھی یہ موقف ہے. چلیں جی ایک دوسرے استاد کا بھی یہ موقف ہے. چلو تین وچوں میرے دو استادوں کا یہ موقف ہے. تو بہرحال میں اس مسئلے کے اندر شروع سے ہی میں نے مسئلہ 84 میں بھی میں نے حالانکہ اس وقت سخت بھی تھا تو میں نے یہ موقف کہا تھا کہ اگر جاری نمازوں میں کوئی نہ پڑھے ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, کیونکہ مجھے یہ بات کلیئر تھی کہ جاری نمازوں کے مسئلے میں امت کی اکثریت کا موقف کیا ہے. اچھا یہ مولانا اسحاق صاحب کا موقف بھی ہو گیا, ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف بھی ہو گیا, امام ابن تیمیہ کا بھی ہو گیا, امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہو گیا, مولانا مودودی کا بھی موقف ہو گیا. چلو مودودی صاحب کو تو کوئی فرقہ آن نہیں نہ کرے گا, باقی تو چلیں فرقوں کے اعتبار سے کوئی کسی لیول پہ آن کر لیں, چلیں مودودی صاحب کا بھی چلیں, مجھے پتہ چل گیا یہ موقف ہے تو یہ بہت اچھا موقف ہے اس حوالے سے. لیکن ہمارا موقف وہی ہے جو امام بخاری والا. ہم تو میرے بھائی سکتے کرتے ہیں, فاتحہ پڑھنے کا موقع دیتے ہیں. اسی تے بھائی جی جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا, اسی تے گڑ پاواں گے میٹھا ٹیسٹ لواں گے, وہ اپنے معاملات ہم اس طریقے سے لے کے چلیں گے. بہرحال میں نے انصاف سمجھا کہ میں اس موقف کو پبلک کے سامنے رکھ دوں. اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں, یہی موقف شاہ ولی اللہ دہلوی کا بھی حجت اللہ البالغہ میں ہے, اور یہی موقف جو ہم 84 مسئلے میں نے بیان کیا تھا, احسن البیان جو سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے جو حاجیوں کو مفت دیتے ہیں, حاجیوں کو مفت دیے جانے والا قرآن سعودی عرب والا, اس میں بھی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے مگر سختوں میں, تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہو حدیث پہ بھی عمل ہو. وہی امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ بھی عمل ہو حدیث پہ بھی عمل ہو. قرآن کیا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور حدیث کیا ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لو جی آج تو بعد موجہ مارو, تراویح موجہ مارو, ٹھیک ہے. پہلے تو انہاں کو سکتے کراؤ, جے سکتے نہیں کرتے تو انہاں نے مت مارنے کی بجائے نہ چپ کر کے نہ توجہ کے ساتھ اقرا بہا فی نفسک اس لحاظ سے بھی کریں کہ آپ توجہ کے ساتھ سورہ فاتحہ سنیں. بہرحال مدرک کے رکوع والا مسئلہ جو ہے مجھے پتہ ہے کہ اس میں بھی اکثریت رکوع میں رکعت ملنے کی قائل ہے, اور اس میں صرف ایک روایتی صحیح سند سے ثابت ہے جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ رکوع میں رکعت ملنے کے قائل تھے. اس کے علاوہ جتنی مرفوع حدیث پیش کی جاتی ہیں اصول محدثین پہ ضعیف ہیں. البتہ وہ جو روایت ابن مسعود سے ہے اس کو ساری صحیح مانتے ہیں, انکلوڈنگ شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی. تو اس لیے مدرک رکوع والے مسئلے میں بچیں, کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا اندھائی حرکت نہیں کرنی, اور ان چیزوں سے بچنا ہے. کوشش کریں کہ پہلی تکبیر میں ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی امام کے ساتھ شامل ہوں. چلیں یہ سوال ذرا کریٹیکل تھا, میں اسی لیے اس کے اوپر یعنی تھوڑا کھل ڈول کے بولا. حدیث کے نمبر میں نے اس لیے نہیں بتایا چونکہ میں فی البدی گفتگو کر رہا ہوں. میں نے مشکات کا آپ کو تعارف بتا دیا, مشکات میں 822 سے 861 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جو میں نے فی البدی یہاں پہ بیان کی ہیں. آپ کو کوئی اور کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں, اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. 18 MB کی 3 فائلز ہیں, آپ ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں, اور ہارڈ کاپی جس کو چاہیے وہ بھی خرید سکتا ہے مکتبہ اسلامیہ کی. اچھا جی, حنفی حضرات کا عربی خطبہ تو بالکل اینڈ پر ہوتا ہے. اگر ہم عربی خطبوں سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں تو فرشتوں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھا جائے گا یا پھر عام نماز کا ثواب ملے گا؟ اے بھگتو نا, ہوں اے 2 خطبے لادا کیتے جے نا, بھگتو. اب چونکہ حنفیوں نے بیٹھ کے تقریر لادا سے ایڈ کی ہے, حالانکہ بیٹھ کے جمعے کی تقریر کرنا بدعت ہے. نبی علیہ السلام کی جمعے کی تقریر کھڑے ہو کے 2 خطبے ہوتے تھے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے جمعے کے خطبے کا اہل کون ہے, اس میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں. اب یہ حنفیوں کے دماغ بالکل صحیح سوال آیا ہے کہ اصل خطبہ تو عربی کا ہے, اور پہنچتے بھی ہوتے ہی جنہیں کہ عربی کھڑے ہونے سے پہلے رجسٹر بند نہیں ہوں گے. بھائی جی بند ہو جائیں گے, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کے ممبر پہ آنے سے پہلے جو بندہ مسجد میں آئے گا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے,
امام کے ممبر پہ آنے سے پہلے پہلے، تو اس کا نام رجسٹر میں لکھا جائے گا. چونکہ حنفی علماء بھی ممبر پہ تو آگے ہوتے ہیں، عربی خطبہ بے شک بعد میں پڑھے، چونکہ ممبر پہ وہ آ جاتے ہیں، حنفیوں کا رجسٹر ذرا جلدی بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، وہ اردو تقریر سے پہلے ہی بند ہو جائے گا. تو باقی ڈیٹیلز جو ہے وہ عربی کے خطبے سے ریلیٹڈ، اردو کا خطبہ، یہ ساری ڈیٹیلز، جمعے کے خطبے کا اہل کون ہے، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، یوٹیوب پہ آپ کا کلپ مل جائے گا. تو عام نمازوں کا ثواب ہوگا اگر آپ جو ہے وہ اردو والی تقریر کے بعد آتے ہیں، آپ کو اس سے بھی پہلے آنا ہوگا. حنفی حضرات جو سنت کے لیے وقفہ کرتے ہیں اس وقت کیا کریں؟ کیا ہم بھی سنت پڑھ لیں یا پہلی والی 2 رکعتیں ہی کافی ہیں؟ نیز جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں؟ جمعے کی رکعتوں میں میرا کلپ موجود ہے. جمعے کی میرے بھائیوں کم از کم فرض کے علاوہ 6 سنت رکھتے ہیں، 2 جمعے سے پہلے اور بعد جمعے کے 4. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو کوئی جمعے کے بعد نماز پڑھے تو 4 رکعتیں پڑھے، وہ بھی 2 کر کے پڑھے تو افضل ہیں، ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں. جمعے سے پہلے اگر امام خطیب ممبر پہ آ چکا ہے تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. اور اگر آپ اس سے پہلے آ گئے ہیں تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جو صبح جلدی آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے اسے جو ہے وہ بکری کی قربانی، پھر اس کے بعد مرغی ذبح کرنے کا، اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. کہتے نہیں انڈا فقہ حنفی نے حلال کیتا ہے، انڈا اللہ کے نبی نے خود حلال کیتا ہے، کیونکہ صدقہ ہمیشہ حلال مال کا ہی ہوتا ہے. تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے انڈا حلال ہے، تو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور اس کے بعد جو آئے گا رجسٹر بند ہو جائیں گے، پھر جو فرشتے ہیں وہ بھی تقریر سنتے ہیں، پھر عام نماز کا ثواب ملے گا، ایکسٹرا آرڈنری جو جمعے کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. تو جب وہ وقفہ کرے نا سنتوں کا تو آپ 2 سنتے اور پڑھ لیں، 4 اور پڑھ لیں، کیونکہ جمعے سے پہلے پہلے جتنی مرضی پڑھے. اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری مسلم کے جس میں یہ اونٹ نہر کرنے کا ثواب، اس میں الفاظ ہیں کہ جو جلدی آئے پھر جتنا رب توفیق دے نماز پڑھو. تو جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مسئلہ 91 میرا ریکارڈڈ ہے صلاۃ و تسبیح کے طریقے کے اوپر، دل کھول کے پڑھیں. صراط الذین انعمت علیہم آج کل کے زمانے میں کون کون لوگ ہیں بتا دو؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو قرآن میں ہے. نبی ہیں، شہید ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. ڈیفینیٹلی کون ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت. ان کے بعد اس کے بعد تو میرے اور آپ کے اندازے اور تخمینے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی کسی کو اولیاء اللہ صراط الذین انعمت علیہم نہیں کہہ سکتے، انکلوڈنگ مائی سیلف. قرآن میں تو ان کے راستوں کی پیروی کا حکم ہے، قرآن میں کوئی ان کے راستوں کی پیروی کا حکم نہیں، قرآن میں ان کے راستے کی پیروی کا حکم ہے، راستوں کی نہیں. جو 4 امام نے 4 ہی آختے ہیں نہیں. اس سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں. جناب ہم تو تلاش کر چکے ہیں، ایسے لوگ صحابہ اور اہل بیت ہیں. قرآن میں راستوں نہیں آیا، قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستے ان لوگوں کے نہیں. کہ ایک کہہ رہا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، دوسرا کہہ رہا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. کہتے ہیں دوئے ٹھیک نے. کیسے 180 ڈگری اسٹیٹمنٹس ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ یہ تو 2 راستے ہی 180 ڈگری ہیں. ایک گورے کی عدالت نہیں پروف کر سکتے، یہ اپنے بوجھے رکھو سارے دلائل. میں کہتا ہوں یہ اسلام جو انڈیا پاکستان میں لے کے آئے ہیں نا، یہ گوروں کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتا. گورے مذاق اڑا کے نا یہ ہاتھ میں ان کے دے دیں گے ساری چیزیں. تو یہ کیسے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے نہیں ہیں، راستہ ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ راستہ کون سا وہ آپ دیکھ لیں. یار یہ سوال پیچھے ہی رکھے میرے بھائی، جب میں کہوں گا پھر لے آئیے گا. ادھر اتنے سوال ہیں کہ آپ کی تراویح بھی ختم نہیں ہوگی تو یہ سوال نہیں ختم ہوگے، لہٰذا سوال پیچھے ہی رکھیں مہربانی. کوئی سوال آگے پرچی نہ بھیجیں مجھے، تھوڑی پرچیاں پہلے. میرے بھائیو سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 153. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام نے خود بتا دیا ہے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے. تسی کے سمجھو تواڈے بابے نے صراط الذین انعمت علیہم؟ تواڈے بابے نو تو دوسرے فرقے دے بابے نہیں مانتے. بریلویوں کے بابوں کو دیوبندی مانتے ہیں، دیوبندیوں کے بابوں کو بریلوی مانتے ہیں. تو جب دونوں ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مان رہے تو صراط الذین انعمت علیہم وہ کہاں سے ہو گئے؟
صراط الذین انعمت علیہم وہ ہوں گے جن پہ امت اتفاق کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اور صحیح العقیدہ تابعین اور تبع تابعین. بخاری مسلم کو بریلوی بھی مان رہا ہے، دیوبندی بھی مان رہا ہے، اہل حدیث بھی مان رہا ہے. یہ ہوں گے صراط الذین انعمت علیہم. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی. اے کلپ ضرور دیکھنا ہے. اچھا جی، سورۃ الانعام آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مشکات کی پہلی جلد میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی یوں. اے اپنے بابیاں کو نا طریقہ سیکھ رہے صراط الذین انعمت علیہم. نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم کون ہے. نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، دائیں بائیں اس کے ٹیڑھی لکیریں کھینچی. پھر آپ نے یوں انگلی رکھ کے نا یوں انگلی اس پہ چلائی اور فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. اور یہ ہے بے شک میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ. پس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ ادھر ادھر کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 لکیریں کھینچی. 2 ادھر ڈنگیاں کھینچیاں، 2 ادھر ڈنگیاں، وشکار ایک سیدھی، چاروں ہی آگ پہ ہیں. آپ ابن ماجہ کھول کے پڑھ لیں. 4 لکیریں کھینچی، 2 ادھر 2 ادھر، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، بیچ والا میرا ہے. چلو 4 کی گنتی بھی پوری ہے. 2 ادھر تو 2 ادھر. میں اماموں کو نہیں کہہ رہا. جب ہم عیسائیت کو کنڈیم کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کنڈیم نہیں کر رہے ہوتے، اور کوئی ماچے خان کوئی ہم سے کلیریفیکیشن میں لے کے ادھر ساڈے ماما نو تو نہیں کہہ رہے، اسی تواڈے کولوں کدے کلیریفیکیشن لی ہے. جب آپ عیسائیت کے خلاف بولتے ہیں تو ہم نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو تو کہیں برا نہیں کہہ رہے. تو آپ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ ہمارے اماموں کو تو برا نہیں کہہ رہے. ہم اماموں کے نام پہ فرقے کو جب رد کر رہے ہیں، یہ اسی طرح جیسے آپ عیسائیت کو رد کرتے ہیں اور ہم آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ دیکھنا کہ حضرت عیسیٰ کو تو نہیں برا کہہ رہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو برا نہیں کہہ رہے. تو اسی بھی ساڑھے بارش بدگمانی نہ کریا کرو کہ ہم اماموں کو برا کہہ رہے ہیں. اماموں کا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ. آپ ان کی جب توہین کر رہے ہوتے ہیں اپنے زوم میں جو لوگ سمجھتے ہیں، تو ہم تو نہیں آپ سے کلیریفیکیشن مانگتے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو انسان تھے، روٹی کھانے کے محتاج تھے. قرآن میں آتا ہے کہ وہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے. اور قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں کہتے ہیں اللہ اگر ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے. جب آپ کی آیتیں پڑھتے ہیں ہم آپ سے کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ یار حضرت عیسیٰ کی توہین تو نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے آپ نہیں کر رہے. آپ کو ہمیں بھی کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم اماموں کی توہین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تسی ٹھیکیدار نہیں ہو امامہ دے. ہم آپ سے زیادہ اماموں کے ماننے والے. اماموں کی کتابیں ہی تو ہم نے رکھی ہوئی ہیں. آپ تو بابوں کی کتابیں لے کے جا رہے ہو. نہ میں وابی نہ میں بابی. ٹھیک ہے، اے بابے نو تسی منگتے ہو اللہ دے بندے ہو. ہم تو اماموں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ کون ہے جن کی کتابیں سامنے میں نے رکھی ہوئی ہیں؟ یہ صرف پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی بھی ہیں اور ریفرنس کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا یہ میرا راستہ ہے سیدھا. تو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے سیدھا، باقی ہے شیطان کے راستے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جو لوگ اس راستے پر چل کر انعام یافتہ قرار پائے. اے ابھی وہ جناب وہ لوگ جو ہے نا وہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے نا، تو ہمیں لوگ کہتے اگے بھی پڑھو نا جی، اگے بھی پڑھو نا، ساڈے بزرگاں دا ذکر ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ. تواڈے بزرگاں دا ذکر نہیں ہے، وہ پہلے سی انجینئر صاحب دی پیدائش تو پہلے ہوندا سی ذکر. ہن انجینئر صاحب نے حدیثاں کھول کے دستیاں نے کہ وہ بھی ساڈے ہی بزرگاں دا اماماں دا ذکر ہے صراط الذین انعمت علیہم. اچھا اب میں ان سے ہی کہتا ہوں یہ جب آپ کہنا صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں، ہن مدد کی گل سنو. اگلا لطیفہ اسی پڑھتے سے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے تھے اگے پڑھو. اسی اگے پڑھ کے بھی اگلی تفسیر کی تھی. اور تسی نہ کرو گے تسی بھی اگے پڑھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تسی ذرا تھوڑا اور اگے پڑھو کیونکہ تسی جنہاں دے پیچھے لگے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ہون کدھرے. ٹھیک ہے نا جی. اسی پورا پڑھنے ہیں اس تو بعد آمین کہو. تانوں کہتے سن نا، یہ آپ کو کہتے تھے نا تھوڑا سا آگے سے پڑھیں. ہم پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے تھے آگے چلے صراط الذین انعمت علیہم. وہ تے اسی ہن لے لیا، وہ تے ساڈے ہو گئے. ان کو تسی تھوڑا جہا تسی بھی اگے چلو ہن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
آمین. کیوں جی فرحان صاحب؟ حسب حال کے خبرناک؟ حسب حال. اچھا جی میرے بھائی، یہ اس لائٹر موڈ میں ہی لوگوں تک بات پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، لوگ جھوٹ لائٹر موڈ میں پہنچا رہے ہیں، قصے کہانیاں پہنچا رہے ہیں، اور مجمع انہوں نے سمیٹے ہوئے ہیں. ہم آپ کو بالکل 100% 24 کیرٹ سونا دعوت و تبلیغ کتاب و سنت کے دلائل کسی فارم میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میرا یہ دعویٰ ہے، میں جس انداز میں بیان کرتا ہوں اس انداز میں ہمارے مخالفین بیان نہیں کرتے. آپ ذرا ان کی ویڈیو سنیں، گالی گلوچ اور غصے سے بھرے ہوئے اپنے بابوں کے نام پہ. ہمیں غصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ آتا ہے. اگر ہمیں اپنے بابے کے نام پہ غصہ ہے تو آپ ہمیں ضرور ان سے کمپیئر کریں. جو بابوں کی غیرت کے اوپر غصہ کھاتے ہیں اور جو اللہ کی غیرت پہ کرتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے. یہ غیرت والا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے. جو اللہ کے لیے غیرت کھا رہا ہے ان کو کہتے ہیں غصہ کرتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے اس وقت تک مومن ہی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ نہ ہو جائے، بابے نہیں، اللہ. جو اللہ سے غیرت کھاندے نے انہوں نے کہندے نے غیرت مند نے، انہوں نے غیرت مند نہیں مندے. جو بابے سے غیرت کھاندے نے انہوں نے کہندے نے غیرت مند نے. حالانکہ جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے اس کے رسول کے لیے وہی غیرت مند ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کے لیے غیرت کھاتا ہے وہ بغیرت ہے، وہ غیرت مند ہے ہی نہیں ہے. اور یہ بغیرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ان کو تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو بے ایمان کہا گیا ہے. ان کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت نہ کھائیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی لو جی، روزے بھی کام چل رہا ہے. میں پریشان سا کہ یار میں تو پانی پینا پوے گا، ایڈا اچا مجھے بولنا پہنتا ہے. اگلا سوال ہے کہ سید الشہداء تو سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، تو آپ لوگ حضرت حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کیا تکلیف ہے؟ دلیل ہے یہ مجھے پتا ہے، میں سمیل آ جاتی ہے کہڑے چکر چ لکھا ہوتا ہے انہوں نے. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو سید الشہداء کی دلیل لیتے ہیں نا، یہ میں نے اسی لیے عثمان بھائی سے کہا تھا کہ FIB رکھا کرو اتنے میرے کو. دکھاؤ جی ذرا انہوں نے، یہ میرے ٹیبل تے ہوا کرے. قرآن پاک، مشکات اور 5B یہ ہر وقت ہونا چاہیے، کسی ٹائم بھی یہ ضرورت پہ سکتی ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں نے کل 200 اہل سنت کی کتابوں سے روایتیں جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. اس میں نے المستدرک للحاکم کی ایک صحیح سند کے ساتھ جو روایت ہے وہ نقل کی ہے. اچھا سید الشہداء کے اوپر کہ سید الشہداء کون ہوتا ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جی مستدرک للحاکم میں بھی ہے اور شیخ البانی کی سلسلۃ الصحیحہ میں بھی ہے. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4884 ہے اور سلسلۃ الصحیحہ للبانی میں 374 ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اس کی پاداش میں اسے قتل کر دیا جائے. صرف حضرت حسین نہیں سید الشہداء، ہر وہ شخص جو اعلان حق بلند کرے گا جابر حکمران کے خلاف. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں سید الشہداء اس کو بھی کہا گیا جو دجال کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا تو دجال ہے، اور دجال اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر زندہ کرے گا. وہ کہے گا مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو جھوٹا ہے. تے جڑے بزرگاں دی کرامتاں ویکھ کے تے شبد بازیاں ویکھ کے تو اوتھے ہی ڈگ پین گے. اس بیچارے نے کوئی شے نہیں ویکھی ہوئے گی، وہ کہے گا منو حدیث پہنچی ہے بھائی، میں حدیث نوں لواں کہ تیرے شبد ویکھاں. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ اگر قبروں سے بھی نکل کے ہمیں کہنا کہ ہم نے جنت دیکھ لی ہے، تو ساڑھے فرقے چ آ جاؤ. نا جدوں تک قرآن و حدیث کے مطابق تسی گل بیان نہیں کرو گے سانوں اینا بھی فرق نہیں جے پینا. وہ دجال کے مقابلے میں جو صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ شخص کھڑا ہوگا، دجال اس کو کہے گا میں تیرا رب ہوں، وہ کہے گا میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے. وہ کہتا ہے لے میں تنوں ہنے مار کے پھر زندہ کرنا. وہ اس کے سر پہ آرا چلوا کے 2 ٹکڑے کر کے اس کی لاش کے درمیان چلے گا اور سب لوگوں کو کہے گا دیکھو مارا، پھر زندہ کر دے گا. زندہ کرے گا، وہ کہے گا اب مان، کہے گا نہیں مجھے نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اس وقت کا بہترین شہید ہوگا اور میں وہی شہید ہوں. اب تو مجھے دوبارہ مار بھی نہیں سکے گا اور واقعی دجال اس میں دوبارہ قدرت بھی نہیں پا سکے گا. لو ہاں
قصہ کہانیاں پارٹی ہوئے گی یا قرآن و حدیث پارٹی ہوئے گی دجال دے سامنے؟ یہ تو پہلے ہی ڈول پہن گے. اتنے اتنے گمراہ اس ٹائم لوگ آ گئے میڈیا پہ, دیکھیں ان کے پیچھے, یہاں تو کپڑے اتار کے جو لوگ بیٹھے ان کے پیچھے انڈیا پاکستان کے ہزاروں لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو نانگے پیران کے سامنے کھلو جاتے ہیں. دجال تو شاہی بڑی وڈی ہونی ہے, دجال تو چیز ہی بہت وڈی ہے, اتنے تو بڑے بڑے رہ جان گے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, دجال کے ماتھے پہ دجال لکھا ہوگا پھر بھی لوگ نہیں پہچانیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا دال جیم الف لام. اہل ایمان پہچان لیں گے, اور جو منافقین ہیں بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے دجال لکھا ہوا ہے. جس طرح ادھر بھی کہتے ہیں آہو جی رفع دین الطریقہ تو لکھے ہے, تعویل کریں گے وہ کہیں گے دجال نہیں لکھا ہے کچھ اور لکھے ہے, تو انہوں نہیں سمجھ بھی آتی. ادھر بھی وہ کہتے ہیں جناب تو انہوں نہیں سمجھ آئی کہ لکھے ہے. میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں, وہ جو بغیر رفع الیدین والی حدیث ہے نا سنن ابی داؤد میں, میرے پاس ایک بریلوی عالم دین آئے, وہ کہتے ہیں نہیں ہماری حدیث بھی ہے ترمذی ابو داؤد میں. میں کہا امام ترمذی نے لکھا ہے, عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے 256 کے اندر, اور ابو داؤد نے بھی لکھا ہے صحیح نہیں ہے. مشکات والے نے بھی ابو داؤد کے الفاظ نقل کیے ہیں وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. کہتے ہیں جی کدھر لکھا ہے؟ میں نے ابو داؤد بریلویوں کا ترجمہ کھول کے دکھایا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بغیر رفع الیدین والی حدیث صحیح نہیں ہے, عبداللہ ابن مسعود والی. وہ کہتا ہے یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح نہیں ہے, یہ تو نہیں لکھا کہ غلط ہے. اے وہی ہے, اے دجال دا جیم الف لام لکھا ہوا ہے, یہ دجال تو نہیں لکھا ہوا. تسی لاکھ کہندے ہو دجال لکھا ہوا ہے, وہ نہیں منن گے. دیکھا یہ وہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں ابو داؤد نے لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ تو نہیں لکھا کہ غلط ہے. گیئر الٹا لگا ہوا ہے میرے بھائی, ایڈا سوکھا نہیں ہے کام. اچھا جی اگلا سوال ہو گیا نا کلیئر؟ اگر کدھر میں تھڑک جاؤں مجھے دس بھی دینا کہ میں ادھر بھی جواب دیتا ہے کہ نہیں, میں تو اور پاس ہی ٹور پہنا نا. اچھا جی سہیل احمد کی طرح لفظ تمہید اور تحمید میں کیا فرق ہے, یہ الفاظ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ تمہید تو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں نا لفظ کہ میں تمہیدن یعنی بات کی بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے, اس کا سٹارٹ لینے کے لیے انیشیل گفتگو کر رہا ہوں. جیسے میں بھی لیکچر سے پہلے تمہیدی گفتگو کی, سورۃ المومن کا تعارف کروایا, تھوڑا سا بتایا اس کے دو نام ہیں, اس کو کہتے ہیں تمہید, تا میم ہا یا دال. ایک لفظ ہے تحمید, اس میں ہا ہے. تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو, تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو, تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو, تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو, اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بعض کا لفظ مکس ہو جاتے ہیں. بلکہ اگلے دن وہ مجھے عثمان بھائی کہہ رہے تھے, کسی اسلامی بہن نے ان کو فون کیا, ان کا جو انجینئر صاحب نے لیکچر میں لفظ تمہید بول دیا, لفظ تحمید تھا. وہ ہو جاتا ہے مجھ سے بعض اوقات. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آیت الکرسی صحیح لفظ بولوں, لیکن میں جب بعد میں ویڈیو سنتا ہوں تو میں نے آیت الکرسی بولا ہوتا ہے, کیونکہ آیت الکرسی ہم پنجابی میں بولتے ہیں, یہ لفظ آیت الکرسی نہیں ہے, آیت الکرسی ہے, پیش ہے, لیکن پنجابی میں چل جاتا ہے. اور بعض اوقات میں پوری انٹینشن سے صحیح لفظ بول رہا ہوتا ہوں, بعد میں جب ریکارڈنگ سنتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ میں نے کیا لفظ بول دی, کیا بونگی ماری, یہ تو لفظ ہی غلط بول دیا میں نے. حالانکہ جب میں بول رہا ہوتا ہوں نا اس وقت میں صحیح بول رہا ہوتا ہوں, زبان سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. جب بڑے بڑے حفاظ قرآن کے جو ہے وہ مشابہ لگ جاتا ہے ان کو, تو بولتے ہوئے بھی مشابہ بعض اوقات لگ جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو غلطیاں ہیں ہائی لائٹ ضرور کیا کریں, ہم انشاءاللہ تیار ہیں ماننے کے لیے. اور تمہید ہو گئی انیشل گفتگو. باقی کیا چیزیں ہوگی؟ تحمید, حمد بیان کرنا. تحمید اور تمجید آیا نا, سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو آپ ایون مشکات کی دوسری جلد میں دیکھیں گے نا, ان چار کلمات کے جو فضائل ہیں نا, جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو اس کی ہیڈنگ پتہ کیا ہے؟ ہیڈنگ اس کی یہ ہے, اللہ کی تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر کے فضائل. یہ ٹرمز ہیں, سبحان اللہ تسبیح, الحمدللہ تحمید, لا الہ الا اللہ تحلیل, اور اللہ اکبر تکبیر. دیکھو نا کنی گلاں دسدیاں نے.